نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ جوفه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل في هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. صدق النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ اس حدیث پاک کے راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو یعنی انسان کو، چونکہ ہم سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس کو ایک پوری ویلی، پوری وادی سونے کی بھر کر دے دی جائے، یعنی ٹنوں کے حساب سے اگر اس کے پاس سونا بھی آ جائے، دنیا کی جتنی مرضی بڑی دولت اس کے پاس ہو، معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ دنیا کے ہر قسم کا اس کو پاس دنیا کی دولت آ جائے نا، تو اس کا پیٹ اور اس کا دماغ نہیں بھرے گا، مطمئن نہیں ہوگا. فرمایا انسان کے لالچ کو، معنی یہ ہے کہ انسان اور لالچ کرے گا اور کرے گا اور کرے گا، یہ ٹھہرتا تو ہے نہیں ہے نا. یہ فرمایا اس کے پیٹ کو یا اس کے دماغ کو صرف قبر کی مٹی بھرتا ہے، یعنی جب انسان مرتا ہے تو یہ لالچ تب ختم ہوتی، جب تک انسان زندہ ہے یہ اور کا یہ لالچ کرتا رہتا ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرے خدا بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے. جو خدا سے توبہ طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. دوسری حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضحک فرماتا ہے، یعنی جس کو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہنستا ہے، لیکن یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، متشابہات میں سے یہ الفاظ ہیں. دو آدمیوں کی طرف نماز ہو گئی یا پڑھنے نماز. فرمایا ایک وہ آدمی ہے جو دوسرے کو قتل کرتا ہے، ایک قاتل ہوتا ہے ایک مقتول ہوتا ہے، دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں. حالانکہ تو جانا تو ہے نا، قاتل کو تو جہنم میں جانا چاہیے اور مقتول کو جنت میں جانا چاہیے، لیکن دونوں ہی جنت میں چلے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسے میرے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے یہ دیکھ کر، قاتل مقتول دونوں جنت میں آ گئے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا یقاتل فی ھذا سبیل اللہ فیقتل. یہ جو مقتول ہے نا جی، یہ اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لڑا، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا. اب جو اس کو قتل کرنے والا وہ کافر تھا، کافر نے اس کو قتل کر دیا. پھر کیا ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ شہید ہو گیا. تو وہ چونکہ اس نے توبہ کر لی، کفر سے اسلام میں داخل ہو گیا اور پھر اسلام کی خدمت کرتے کرتے وہ بھی شہید ہو گیا. تو اب وہ بھی شہید ہے یہ بھی شہید ہے، وہ بھی جنتی ہے یہ بھی جنتی ہے، اور وہ قاتل وہ مقتول جنتی ہے یہ قاتل ہو کر جنتی ہے. تو بعض ایسی صورتیں، تو ان تمام احادیث آج الحمدللہ یہ باب مکمل ہے. صرف ایک درس میں کوشش کروں گا
کہ وہ پچھلے حدیث پر کچھ خاص پوائنٹ اس کا عرض کروں۔ تو بات یہ ہے، ایک تو پہلے حدیث پاک میں انسان کے لالچ، لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جی ہمارے پاس وقت، جب بھی آپ 70 سال کے آدمی، اور میں نے بھی تجربہ زندگی کا یہی کیا کہ وقت واقعتاً نہیں ہوتا، لیکن کیا اس چیز کو بہانہ بنا کر آدمی فرائض کی ادائیگی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم پر ذمہ داریاں عائد ہیں، ہم ان سے بھاگیں اور یہ ہمارا حضور خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا؟ تو جواب یہ نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ انسان پیدائش کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کرتا ہے، اور جب تک اللہ اس کی حرکت ختم نہیں کرتا، یہ حرکت کرتا ہی رہتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے۔ اور انسان کے لالچ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، کبھی بھی، جو کچھ بھی، یہ انسان مطمئن کبھی نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے پاس، جو دنیا کے سب سے بڑے امیر لوگ ہیں، حالانکہ بالکل یہ بات 100% یقینی ہے کہ دولت ایک حد تک ہی کارآمد ہے، اس کے بعد بالکل جیسے یہ ریت اور مٹی ہے، دولت کی حیثیت اس سے بھی کم ہے۔ وجہ یہ کم ہونے کی وجہ یہ ہے نا جی، اس مٹی کا فکر کوئی نہیں ہے، کوئی چوری لے جائے، کوئی کیا کرے، اس مصیبت کے ہزاروں پریشانیاں لگی رہتی ہیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ ٹیکس والے نہ آ جائے، یہ فلانا نہ ہو جائے، یہ کوئی چوری کرنا، وہ تو اس سے بھی گئی گزری چیز ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کو جو ضرورت ہے نا جی، ضرورت کیا ہے جی؟ کھانا کی ضرورت ہے نا، بہت بڑی چیز، بار بار ہمیں ہمارا جتنا کھانا اور پینا۔ ایک انسان دنیا میں میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ہوگا جو 100 پاؤنڈ ایک وقت کا یعنی کھانا، فرض کریں 100 پاؤنڈ بھی کھا لیں، ہم 100 پاؤنڈ ایک وقت کے کھانے کا لگا لیتے ہیں جی، 300 پاؤنڈ پورے دن کا ہوا نا، حالانکہ ہے نہیں ہے، ہم میکسیمم سے بھی میکسیمم کر لیتے ہیں، 300 پاؤنڈ کھانے کا ہو گیا۔ اچھا کپڑے کا، چلو جی ایک 100 پاؤنڈ کا بہترین سوٹ ہے، اچھا روزانہ تو اس نے کپڑا بدلانا نہیں ہے، روز نہیں بدلے گا نہیں جی، پھر رکھے گا کدھر؟ چاہے روز نہ کر لا کر رکھ تو پھر اس کو رکھے گا، رکھنے کے لیے جگہ نہیں نا، ظاہر بات ہے کچھ نہ کوئی تو اس کو لگانے پڑیں گے نا جی، مہینے کے بعد وہ سوٹ بدل لیتا ہے، تو یہ کوئی 4-5 پاؤنڈ بن کے پر ڈے اس کا کپڑوں پر لباس خرچ آتا ہے۔ رہائش ہے چلو ملین کا ہو جائے گا، ایک ہی دفعہ روزانہ مکان تو نہیں اس نے بدلانے، ملین خرچے گا نا، میکسیمم ملین خرچے گا جی، 2 ملین کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ کہ کیا کرے گا؟ کوئی 2 ملین کا مکان ہوگا۔ بیڈ کتنا کہ جی 1000 پاؤنڈ کا ہم لگا لیتے ہیں، ویسے تو بیڈ 150 پاؤنڈ کا، پر ہم 1000 والا لگاتے ہیں، اور پر روزانہ بیڈ تو نہیں بدلے گا، کوئی سال تو اس کو استعمال کرے گا۔ اب مجھے بتاؤ، آپ بہت بھی لگائیں نا، بہت ہی لگا لینا جی آپ، تو یہ جن لوگوں کے بلینوں میں یہ استعمال ہی نہیں ہو سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، کوئی مجھے کر کے استعمال کر کے دکھا دے، کسی بھی طریقے سے استعمال کر کے دکھا دے، استعمال ہی نہیں یہ دولت ہو سکتی، کرے گا کدھر وہ؟ تو اس لیے یہ اتنی جو دولت، لیکن انسان عجیب ہے کہ اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی۔ اب جو جی ملین ہو گئے تو چلو بلین ہونا چاہیے، بلین جو ٹریلین ہونا چاہیے، اب یہ کچھ بھی نہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ سب وہمی چیزیں ہیں، دماغ کے اندر یہ کہ رس ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے۔ میں نے ابھی عرض کر دی، کر کے کوئی دیکھ لے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جب چیز ممکن ہی نہیں ہے، اچھا ایک چیز جو ممکن ہی نہیں ہے تو اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو جی؟ وہ کرنے کا فائدہ کیا؟ وہ اللہ کے بندو، وہ وقت تم کسی مسلمان ہو نا تو اللہ کی یاد میں خرچ کرو، اور اپنے آخرت کی اس میں فکر کرو، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک دولت۔ حالانکہ کل میں نے بھی جمعے میں عرض کیا، انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کی فکر چاہیے، اپنے آپ کے ساتھ اچھا ہو۔ اور اللہ کے بندے، یہ تیرا بیٹا، تیری بیٹی، تیری بیوی، تیرے دوست، سجن ساتھی، باقی سب یہ تیرے نہ دنیا میں کسی کام کے ہیں، نہ آخرت میں کسی کام کے ہیں۔
دنیا میں بھی کہ کیا کام ہے جی؟ مجھے بتاؤ، جن اولاد کے لیے ہم مر مٹتے ہیں وہ ماں باپ کے لیے کیا کرتی ہے؟ کوئی مجھے دنیا کے انسان بتا دے وہ اولاد ماں باپ کے لیے کیا کرتی ہے؟ اگر کوئی چھوٹا موٹا کام کرے گا نا ناک چڑھا کر کریں گے، خوشی کے ساتھ وہ بھی نہیں کرتے۔ دنیا میں جن کے لیے ہم یہ سارا وقت دے کر اپنی قبر قیامت کو تباہ کرتے ہیں، وہ تمہیں کیا دیتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوئی انسان دنیا کو بتا دے یہ ہے جی میرا بچہ، یہ ہے میری بچی، یہ ہے میرا بھائی جو میرے پاس جان قربان کرتا ہے۔ اللہ کے بندے کرتا بھی اگر تم کو لے بھی آئے گا نا دنیا میں تو یہ وقتی ہوگا۔ بالکل یاد رکھ لیں، اس کو ذرا قبر کے میرے ساتھ چلا جو دنیا کے سب سے عزیز انسان ہے، سب سے پیارا انسان جو قسمیں کھاتے نا۔ اول تو آج کے زمانے میں وفا ویسے ختم ہو گئی ہے، آج کے زمانے میں وفا بڑا یہ دنیا کے سب سے نایاب چیز ہے۔ کوئی دوستی نہیں رہ گئی، کوئی رشتہ داریاں تباہ ہو گئی ہیں، ہر چیز تباہ و برباد۔ لوگوں نے پیسے کی پوجا شروع کر لی ہے، مادے کو پوجا کرتے ہیں لوگ۔ اپنی اولاد پر اتنی محبت نہیں جتنے پیسے کے ساتھ محبت ہے، جتنے دنیا کے مال کے ساتھ۔ اس مٹیریل کے ساتھ لوگوں کی محبت زیادہ ہے۔ اب دیکھ لو، اور یہ محبت ہم نے خود ہی ڈالی ہوئی ہے، بال کے مجبوراً ڈال دی گئی ہے۔ اب بچے ہیں نا جی، گھر میں ماں باپ ہوتا ہے، 5 سال کا بچہ نہیں، میں 3 سال 2 سال کا بچہ، وہ موبائل فون پر زیادہ ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ وہ اس کے دل میں موبائل فون کی زیادہ محبت ہے ماں باپ سے، یقین مان لے۔ یہ ٹی وی، یہ باقی جو معاملات ہیں نا مٹیریل، اور یہ باقی چیزیں، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے اس کے دل میں زیادہ محبت ہے ان چیزوں کی۔ اگر وہ محبت تو پھر ماں اس چیز کو چھوڑ کر ماں باپ کے پاس جائے نا۔ اگر محبت کیا ہے؟ دل کے میلان کا نام ہے، دل اس طرف جھک جاتا ہے، محبت اسی کے دل جھکتا ہے۔ اب اس طرف ایک موبائل پڑا ہوا ہے بیٹے بیٹی کے پاس یا کسی بھی کے پاس، ادھر اس کے ساتھ ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی ہیں، وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج کی اولاد کے دل میں مٹیریل کی محبت زیادہ ہے رشتوں سے۔ کوئی اتفاق کرے یا نہ، بات ہے حقیقت یہی ہے۔ ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے لیکن مٹیریل کو چھوڑنے کے لیے کوئی آدمی بھی تیار نہیں۔ تو جو تیرے ساتھ اسی دنیا میں تجھے ابھی جنہوں نے چھوڑ دیا ہے وہ تیرے ساتھ قبر میں جائیں گے تیری جگہ پر۔ وہ اللہ کے بندو، کوئی بھی انسان اپنے آپ کو دنیا، چلو قبر تو بہت مشکل جگہ ہے نا، یہاں پر کوئی آدمی کسی بھی کیس میں اپنے آپ کو کہہ دیں چلو جی یہ تو نے نہیں کیا میں نے کیا، چلو تیری جگہ میں کوئی 6 مہینے یا 1 ہفتہ جیل میں رہتا ہوں، تو ذرا بچ جا، یہ بھی کوئی ہے؟ کوئی تو جو ہے ہی نہیں ہے تو پھر ان کے لیے سوچتے کیوں ہو، اتنے مرتے کیوں ہو؟ ٹھیک ہے، جو اللہ نے ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں اتنی ذمہ داریاں ادا کرو، جتنے ضرورت ہے پیسے کو اتنا کماؤ، اور اس کے بعد اپنے لیے بھی تو کوئی فکر کرو نا بھائی، اپنے لیے بھی تو کچھ سوچو نا بھائی، میں نے بھی، مجھ پر بھی تو کوئی چیز فرائض ہے نا، میں نے بھی تو کسی کو جواب دینا ہے۔ اور جب ہم مادے سے محبت زیادہ کریں گے نا، اچھا جب میں نے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک میں نے مادے سے محبت زیادہ کی تو مجھے اپنی اولاد سے شکوہ کرنے کا کیا اپنا حق ہے؟ جب میں نے اپنے باپ کے ساتھ ایسے ہی رہا، میں اپنے ماں کے ساتھ ایسے ہی رہا، جب میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسے رہا، تو میری اولاد اگر ایسی ہو تو مجھے ان سے کیا شکوہ؟ بھائی میں نے بھی تو ایسے ہی زندگی گزاری ہے نا۔ کیا خیال ہے صاحب؟ ہمیں بھی تو کوئی حق نہیں ہے نا جب ہم بھی تو کچھ کرتے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی اس حرص کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی، ہاں یہ ختم ہو سکتی ہے اگر انسان ایمان کو سمجھے کہ ایمان کیا چیز ہے، اگر انسان اپنی حقیقت کو سمجھے کہ میں کیا ہوں، ہاں پھر اللہ کے فضل اور کرم سے یہ چیزیں انسان ان پر قابو پا سکتا ہے۔ ورنہ یقین کرے بلکہ یہی کا دوسرا حدیث پاک فرمایا جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے نا اس کے ساتھ ساتھ انسان کی لالچ بھی بڑھتی ہے، لالچ بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔
خواہشیں بھی انسان کی بڑھتی جاتی ہیں، حالانکہ تو چاہیے یار میں نے 50-60 سال تو الحمدللہ بہت اچھے گزارے ہیں، تو آپ جائے جہنم میں جو کچھ ہونا ہو جائے، چھوڑو میں کچھ دن تو آرام سکون اللہ کی بندگی میں اللہ کی یاد میں گزاروں، لیکن انسان گزارتا نہیں ہے انسان۔ میں یقین کریں آپ دیکھیں، پہلے انسان کہتے ہیں میرے گھر اولاد ہو، جب اولاد ہو جاتی ہے تو ان کی شادیاں ہوں، جب شادیاں ہوں تو جناب ان کے گھر اولاد ہو، اور جب اولاد ان کے گھر ہو جاتی ہے، میں یہ اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، وہ بھائی جوان اچھی یہ ذرا بڑی ہو جائے، جب بڑی ہو جائے ان کی اگئی شاید، تو میں نے کہا جناب بریک کدوں لاؤ گے؟ میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، ہمارے گھر ایسے ہی ہے، اور میں کہوں یار کدے بریک تو لاؤ نا، اولاد ہوئی، اولاد کے گھر آگے اولاد ہوئی، ان کی اولادیں جوان ہوئی، تو اب یہ فکر ہے کہ ان کی شادیاں کدھر سے ہوں؟ اللہ کے بندو بریک لاؤ، چھوڑو ان کے ہوں یا نہ ہوں، تم نے اپنی زندگی گزار دی ہے، اپنی فکر کرو جدھر جانا ہے، ان کی ہوں نہ ہوں، جائے جہنم میں جو کچھ مرضی کریں۔ آگے والے حدیث پاک بڑی کمال حدیث پاک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو نا آپ ایک راستہ توبہ کا اختیار کریں، مایوس نہ ہو خدا کی رحمت سے، انسان جتنا بھی گنہ گار ہے بخشش کا کوئی نہ کوئی خدا تعالیٰ نے دروازہ رکھا ہوا ہے، تو اس لیے لیکن اللہ تعالیٰ یہ دروازہ کھولتا اسی کے لیے جو اس دروازے کی طرف آتا ہے، آئے نہ تو دروازہ کیسے کھولے؟ پہلے انسان ارادہ کرے توبہ کا، اور پھر اس کے لیے اگر تلاش کرے گا، جتنا مرضی بڑا گنہ گار ہے، جتنا بڑا مرضی گنہ گار ہے، خدا کی رحمت سے اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس رجوع کرے، علم والوں کے پاس آئے تو علم والے اس کو کوئی نہ کوئی دروازہ دکھا ہی دیں گے کہ جس دروازے کے ذریعے وہ خدا کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔